ہے، شاگرد بھی ہیں۔ تو سرکار غریب نواز یہ بھی اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے حوالے سے ہی قطب الدین بختیار کاکی کو خط لکھا۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت حاتم اصم سے ان کے پیر و مرشد نے کہا کہ میرے پاس 30 سال تم رہے، تو 30 سال میں تم نے میرے پاس رہ کر کیا حاصل کیا؟ 30 سال میرے پاس رہ کر تم نے کیا حاصل کیا؟ اب آج کے وقت میں تو ایسے حالات ہوتے جا رہے ہیں کہ مرید بھی اگر پیر کے پاس جاتا ہے نا تو مالدار ہونے کے لیے جاتا ہے، ہوتا ہے نا، یعنی مقصد ہی ایسا ہو گیا کہ بھائی کیوں؟ بولے کہ پیر صاحب کا قدم پڑے گا تو جھوپڑے سے محل بن جائے گا، پیر صاحب آئیں گے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یعنی شروع سے لے کر آخر تک نظر صرف دنیا پر ہوتی ہے۔ تو کیا یعنی پیر کامل جو ہوتا ہے نا، ان کے صدقے میں یہ نعمتیں ملتی، یہ تو دنیا کے ٹکڑے ہیں، یہ مل جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ہم مالدار ہو جائیں، پیر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ بیمار ہے تو اچھے ہو جائیں، پیر اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ رسول کی بارگاہ کا قرب حاصل کریں۔ یہ پیر بنانے کا مقصد ہوتا ہے۔ لیکن اس زمانے میں دیکھیں کہ حال اور معاملہ کیا تھا، پیر و مرشد نے کیا کہا۔ اگر آج کے وقت میں مرید سے پوچھا جائے نا کہ میرے مرید بننے کے بعد کیا ہوا، تو میرا مرید بنا، اتنے سال تک میری خدمت میں رہا، تو بتا کہ تو نے مجھ سے کیا پایا؟ بولے کہ حضرت آپ جب آئے نا، یعنی ایسے حالات ہو رہے ہیں کہ آج کیا کہیں گے، حضرت آپ آئے تب میں سائیکل کے اوپر تھا، آپ کے قریب آنے کے بعد میں 4 وہیل میں آ گیا۔ یہ لوگوں کا مزاج بنتا جا رہا ہے، یہ لوگوں کا مزاج بنتا جا رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پیر کا فیض حاصل اگر کرنا ہے تو بزرگوں کا فیضان، پیران عظام کا فیضان، تمام اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ کا قرب اگر حاصل ہوتا ہے تو وہ ایک راستہ ہے، سچی غلامی مصطفیٰ، شریعت مطہرہ کی پابندی۔ بہرکیف میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت شقیق بلخی نے جب حاتم اصم سے فرمایا کہ میرے پاس رہ کر کیا حاصل کیا، تو انہوں نے 8 چیزوں کا ذکر کیا۔ صرف 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ کی صحبت میں جب میں آیا، آپ کی صحبت میں آیا اور اتنے سال آپ کے پاس رہا، تو آپ کے ساتھ رہ کر میں نے اس چیز کو جانا سمجھا کہ دنیا میں ہر کسی کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی محبوب ہوتا ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے، جسے دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اس کے لیے خوشی کا، سکون کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ کی صحبت میں رہا تو میں نے یہ جانا کہ ان لوگوں نے جن کو محبوب بنایا ہے نا، تو میں نے آپ کی صحبت میں رہ کر یہ دیکھا کہ ان کے محبوب ایسے ہوتے ہیں کہ یا تو بیماری تک ساتھ ہوتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ ساتھ رہے تو قبر میں اتارنے تک ساتھ ہوتے ہیں۔ تو آپ کی صحبت سے میں نے یہ فیض پایا کہ میں نے اس سے آگے کے بارے میں سوچا کہ بیماری تک اور قبر تک یہ محبوب ساتھ آنے والے ہیں۔ تو آپ کی صحبت میں رہ کر میں نے یہ سوچا کہ جب یہ تمام محبوب قبر میں چھوڑ کر آ جائیں گے تو آخر قبر میں کیا ہوگا؟ تو آپ کے دامن میں آنے کے بعد مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ اگر قبر میں سکون پانا چاہتا ہے، اگر قبر کی اندھیری کو روشنی میں تبدیل کرنا چاہتا ہے، تو میں نے اس چیز کو جان لیا کہ عمل صالح یعنی نیک عمل کو اپنا محبوب بنا لے، شریعت مطہرہ کی پابندی کو اپنا محبوب بنا لے۔ اگر نیک عمل کو، اگر شریعت کی پابندی کو تو نے اپنا محبوب بنا لیا، تو حضرت حاتم اصم اپنے پیر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ تمام محبوبوں سے جب تعلق ختم ہو جائے گا اور قبر میں نیک عمل کے ساتھ جاؤں گا تو وہی نیک عمل کو اللہ میری قبر کی روشنی بنا دے گا۔
میرے لیے قبر میں سکون کا ذریعہ بنا دے گا۔ حضرت حاتم حضرت شقیق بلخی فرماتے ہیں تم نے میرے پاس رہ کر بہت اچھی چیز کو سیکھا، اللہ تجھے اور برکتیں عطا فرمائے، ذرا یہ تو بتا کہ اور تو نے میرے پاس رہ کر کیا حاصل کیا۔ حضرت حاتم اسم کہتے ہیں کہ میں نے دنیا کے اندر دیکھا کہ کچھ خاندان ایسے ہیں کہ بڑا خاندان اگر